اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر جب 28 برس ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا، اور آپ کو حکم ہوا کہ آپ اہل نینوا کو جا کر تبلیغ و رشد و ہدایت کا کام کریں اور ان کے لیے تبلیغ کا کام کریں اور ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنیں۔ شہر نینوا اب جہاں دمشق ہے اس وقت یہاں واقع تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام 28 برس کی عمر میں اس عظیم ذمہ داری کو لے کر نینوا گئے اور ان کے لیے رشد و ہدایت کا کام شروع کیا، لیکن انہوں نے بالکل آپ کی تبلیغ پر، آپ کی ہدایت پر، آپ کی تعلیمات پر کان نہ دھرا اور تمرد و سرکشی کے ساتھ شرک و کفر پر اصرار کیا، کیونکہ وہ گزشتہ نافرمان قوموں کی طرح خدا کے سچے پیغمبر کی دعوت حق کو رد کرتے اور مذاق اڑاتے رہے، تو مسلسل مخالفت اور معاندت کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام جو ہے قوم سے خفا رہے۔ تقریباً 40 سال تک حضرت یونس علیہ السلام قوم کے لیے تبلیغ کا کام کرتے رہے اور ہدایت کا کام کرتے رہے، لیکن وہاں لوگ آپ کا مذاق اڑاتے رہے اور آپ کی تبلیغ کو بالکل اس کو رد کرتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام تنگ آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو بہت طریقے سے سمجھایا کہ اگر میں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی بدعا کر دی کہ میں یہاں سے چلا گیا تو تم لوگ عذاب الہی کا شکار ہو جاؤ گے، لیکن وہ کسی بھی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تقریباً 40 سال تک مسلسل تبلیغ و اشاعت کا کام کرنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے تنگ آ کر ان کے لیے بدعا کی اور عذاب الہی کے لیے کی بدعا کی، اور ان کے درمیان سے غضبناک ہو کر چلے گئے اور ان سے ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کسی وحی کا انتظار کرتے، لیکن آپ اتنے غضبناک ہوئے کہ آپ نے کسی وحی کا انتظار نہیں کیا اور وہاں سے پہلے ہی دریائے فرات کی جانب چل پڑے۔ وہاں دیکھا تو دریائے فرات میں ایک کشتی تھی، مسافروں سے بھری ہوئی تھی، تو حضرت یونس علیہ السلام اس کشتی پر سوار ہوئے اور کشتی نے لنگر اٹھا دیا، اور راستے میں کیا ہوا کہ جب کشتی چلی دریا میں، راستے میں درمیان میں پہنچی تو طوفانی ہواؤں نے کشتی کو آ گھیرا اور کشتی ڈگمگانے لگی۔ اس وقت جو وہاں لوگ تھے جو کشتی پر سوار تھے، اور جیسے کہ ملاح تھا اور دیگر لوگ تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ اگر کشتی میں کوئی ایسا غلام سوار ہو جائے جو اپنے آقا سے کی اجازت کے بغیر بھاگا ہوا ہو تو کشتی ڈگمگانے لگتی ہے اور ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ طوفانی ہواؤں نے کشتی کو گھیر لیا تھا، کشتی ڈوبنے ہی والی تھی کہ ان ملاح نے اور مسافروں نے فیصلہ کیا کہ قرآن اندازی کی جائے اور اس شخص کو تلاش کیا جائے جو ایسا شخص گناہ گار ہے، اپنے آقا سے رائے فرار اختیار کرتے ہوئے کشتی میں سوار ہے، جس کی وجہ سے ہم اس آزمائش میں مبتلا ہوئے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو معلوم ہوا تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہ خود فرمایا ان سے کہ میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں ہی وہ شخص ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ بغیر وحی الہی آنا اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک ایک ناپسندیدہ عمل ہے اور ممکن ہے کہ اس کی آزمائش ان پر آ سکے۔ لیکن وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی قدر کرتے تھے اور ان کو ایک نیک شخص، صالح شخص جانتے تھے، تو وہ اس پر راضی نہ ہوئے اور انہوں نے قرآن اندازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ 3 دفعہ قرآن اندازی کی گئی اور تینوں دفعہ ہی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، تو حضرت یونس علیہ السلام کو آخر کار کشتی سے چھلانگ لگانی پڑی اور دریا میں پھینک دیا گیا آپ کو۔ آپ جیسے ہی دریا میں آپ نے چھلانگ لگائی، آپ کو پھینکا گیا، تو ایک بڑی مچھلی آپ کا انتظار کر رہی تھی، اس نے آپ کو نگل لیا اللہ کے حکم سے، لیکن اس مچھلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہی حکم تھا کہ وہ آپ کو نگلے لیکن آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس مچھلی نے منہ کھولے رکھا 40 دن تک، تاکہ حضرت یونس علیہ السلام سانس لیتے رہیں اور آپ کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو اس کے منہ بند کرنے سے۔ لیکن خیر جو بھی تھا، یہ تو مختلف روایات ہیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام تقریباً 40 روز تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، لیکن مچھلی نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور حضرت یونس علیہ السلام کثرت سے استغفار کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ندامت کا اظہار کرتے رہے۔ اور قرآن پاک میں آپ کی جو مشہور دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں نے اپنے نفس پر خود ہی ظلم کیا ہے،
میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، کہ بے شک میں ہی ظالم ہوں، ظالموں میں سے ہوں، میں ہی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہوں۔ یہ دعا آپ نے کثرت سے کی۔ تب مچھلی کو حکم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک محفوظ مقام پر ساحل پر اگل دے۔ تو مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 40 روز بعد حضرت یونس علیہ السلام کو ایک محفوظ مقام پر اگل دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم گل گیا تھا، آپ کا جسم ایسا نرم ہو گیا تھا، کھال اتر گئی تھی، اور جسم ایسا نرم ہو گیا تھا جیسے کہ کسی پرندے کے نوزائیدہ بچے کا ہوتا ہے۔ آپ کا جسم کانپ رہا تھا جب آپ کو ساحل پر پھینکا گیا، اگلا گیا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک بیلدار درخت جو ہے وہاں اگنا شروع ہوا حضرت یونس علیہ السلام کے پاس ہی۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ وہ کدو کا تھا یا مختلف کسی چیز کا بھی تھا، لیکن اس واضح نہیں ہے، لیکن وہ ایک بیلدار درخت تھا جو اگنا شروع ہوا، جس کے سائے میں وہ ایک جھونپڑی سی بنا کر حضرت یونس علیہ السلام رہنے لگے۔ اور ایک ہرنی کو حکم ہوا کہ وہ روز آئے اور حضرت یونس علیہ السلام کو اپنا دودھ پلایا کرے، جس سے حضرت یونس علیہ السلام کو طاقت ملتی تھی اور ان کو صحت بحال ہوئی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کی صحت بحال ہونا شروع ہوئی تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو مخاطب فرمایا کہ آپ نے میری اجازت کے بغیر 1,00,000 لوگوں کو بغیر رشد و ہدایت کے چھوڑ دیا ہے، تو آپ ان کی جا کر تبلیغ و اشاعت کریں۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام کے قوم سے نکلنے کے بعد اور ان کی بددعا کرنے کے بعد اور وہاں ناراض ہو کر اس قوم سے نکلنے کے بعد اہل نینوا بھی پریشان تھے، وہاں کا رعایا بھی پریشان تھی اور بادشاہ بھی پریشان تھا، کیونکہ انہوں نے عذاب الہی کے آثار دیکھنا محسوس کرنا شروع کر دیے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، اور بادشاہ نے بھی اپنی رعایا سے کہا کہ مشترکہ طور پر، اجتماعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی جائے گناہوں کی۔ اور کیونکہ یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے اور وہ رشد و ہدایت کا کام کر رہے تھے اور ہماری اصلاح کے لیے کام کرتے رہے، لیکن 40 سال تک ہم نے ان کی کوئی بات نہ سنی اور ان کی تعلیمات کو ہم رد کرتے رہے، ٹھکراتے رہے، جس کا نقصان اب یہ ہو رہا ہے کہ ہم عذاب الہی کا شکار ہونے والے ہیں۔ تو اس قوم نے کیا فیصلہ کیا کہ پورے اہل نینوا نے اپنے شہر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں جا کر بسیرا کر لیا، تمام گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اللہ کی عبادت اور توبہ استغفار کثرت شروع کر دی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے فرمایا کہ ربنا آمنا بما جاء بہ یونس، کہ اے پروردگار، یونس تیرا جو پیغام ہمارے پاس لے کر آئے ہیں ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور تو اس سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، نوازا اور عذاب کو ٹال دیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ان کی صحت بحال ہوئی تو حکم دیا کہ آپ جائیں اور وہ آپ کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے اور آپ ان کی رشد و ہدایت کا کام کریں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ اس قوم کی طرف لوٹ گئے اور دوبارہ وہاں جا کے ان کی رشد و ہدایت کا کام کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کی مزار بھی نینوا میں ہی بنی، جو کہ آج کل دمشق میں واقع ہے۔